سے 1400 سال پہلے اللہ نے پنجاب کالج میں ہونے والا سانحہ ہو یا کسی اسکول میں یا کسی اور جگہ پر اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی ازواج سے فرما دیں جی پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے، پردہ دل کا ہونا چاہیے. یہ بڑی سختی کرتے ہیں. میں نے کہا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ باحیا کون ہوگا؟ جناب ام سلمہ سے زیادہ پارسا کون ہوگا؟ تو سرکار کی ازواج ام حبیبہ سے زیادہ اللہ اس کے رسول کے دین کے پابند کون ہوگا؟ لیکن اللہ فرماتا قل لازواجک، اپنی بیویوں سے بھی فرمائیے، قل لازواجک وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے فرمائیے. سرکار کو بیٹیوں سے بھی فرمانے کا حکم. اور بیٹیوں میں کون ہے؟ جناب زینب، جناب رقیہ، جناب ام کلثوم اور جناب ماں شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین، جنتی عورتوں کی سردار، جن کے پردے اور حیا کا عالم یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی جب اہلیان معاشر کے درمیان سادات کی ماں شہزادی کونین آئیں گی، اے اہلیان معاشر نگاہیں نیچی کرو، نبی کی شہزادی جنت میں جا رہی ہے. یہ نبی کی عورتوں کی، نبی کی بیٹیوں کی پارسائی ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ان سے بھی کہیے. کیوں؟ اس لیے کہ استثناء کسی کو بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والی ساری عورتوں کے لیے پیغام جو اس کے بعد بھی نہ مانے. اتنے اہتمام کے بعد یا ایھا النبی قل، اے نبی کہہ دیجیے. اور پہلے بیویوں کو کہیے، پھر بیٹیوں کو کہیے، پھر ایمان والی عورتوں کو کہیے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ایمان تیرے پاس نہیں ہے. یہ تم لہک لہک کے ناطے پڑھو، یا تم جو ہے وہ فیس کھول کر کے عجیب و غریب انداز سے پروگراموں میں بیانات کرو، یا تمہاری آواز دنیا سن رہی ہو، یہ سوچ لو کہ تمہارے بس ایمان نہیں ہے. نساء المؤمنین قرآن کا فرمان ہے. آگے کیا اللہ فرماتا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے کپڑے کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر ڈالے رکھیں، اپنے چہرے کو چھپائے رکھیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اللہ فرماتا ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ پہچانی جائیں اور اذیت دی جائیں. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں اس معاشرے میں بے حیائی کا سد باب ہو، سب سے پہلا فلسفہ عورت کو اپنے پارسائی حیا کی پاسداری کرنے کے لیے اپنے آپ کو چھپانا ہوگا. تو قرآن کہتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے بہتر ہے کہ پہچانی جائیں اور اذیت دی جائیں. ہمارے اسکول میں پڑھنے والی بچیاں، ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے والی ہماری بیٹیاں، شہزادیاں، بہنیں، ان کے پردے کا لیول کیا ہے؟ ان کے پردے کا معیار کیا ہے؟ کسی اسکول میں ہونے والا حادثہ، کسی کالج میں ہونے والا حادثہ، اس کا پہلا سبب، اور بھی وجوہات ہیں، پہلا سبب یہ ہے کہ ان عورتوں نے رب کے اس فرمان کو چھوڑ دیا جس پر رب نے پہلے متنبع کر دیا تھا کہ دیکھو اگر تم نے اپنے حسن کو ظاہر کیا تو پھر اس پر تمہیں اذیت دی جائے گی. اگر تم چاہتی ہو کہ اذیت سے بچو، میں چاہیے کہ تم اپنے آپ پر حجاب کو، پردے کو، حیا کو لازم کر لو.